مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے بابرکت نام میں آج ہم ایک پھر مبارکبادی کے بارے میں سیکھیں گے۔ پوری توجہ آپ کی چاہتا ہوں تمام سامعین کی طرف سے۔ متی 5واں باب اس کی 6 آیت اور 4 مبارکبادی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ اس مبارکبادی میں بھی 2 نکات ایسے ہیں کہ جب وہ ہم اپنی زندگی میں پورا کریں تو پھر ایک تیسرا قدم ہے جو آسودگی کی طرف جاتا ہے، ہم اس کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ نمبر 1 ہے راست بازی کے بھوکے اور نمبر 2 ہے راست بازی کے لیے پیاسے۔ جب ہم خداوند کے کلام کے بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم مبارک ٹھہرتے ہیں۔ بھوکے کا مطلب ہوتا ہے جسے بھوک لگی ہو، خواہش مند، محتاج، فاقہ کش، نہایت مفلس ہو، کنگال اور مشتاق۔ ہم اپنی زندگی میں اس بات پر غور کریں کہ ہمیں بھوک لگی ہے اس کلام کی، جو خداوند کے منہ کی باتیں ہیں، ہم کتنا اپنی زندگی میں اس بات کا اثر رکھتے ہیں۔ ہم خواہش مند ہیں خداوند کے کلام کو سننے کے لیے، ہم کتنے اس بات میں بھوکے ہیں۔ ہم محتاج ہیں خداوند کے کلام کو سننے کے، ہم کہاں تک بھوکے ہیں اس معاملے میں۔ ہماری زندگی میں فاقہ کشی کلام سننے کی ہے اور بھوک پیاس ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو سنیں، وہ کہاں تک ہے۔ ہم مشتاق ہیں اس خداوند کے کلام کو سننے کے کہ ہماری راست بازی اور ہماری زندگی میں یہ راست بازی پوری ہو اور ہماری بھوک مٹے کہ ہم نے خداوند کے کلام کو اپنے دل میں بسا لیا ہے۔ اور پیاسا کا مطلب ہوتا ہے تشنا، جسے پانی پینے کی خواہش ہو، تشنگی۔ امثال کی کتاب اس کے 27واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، آسودہ جان کو شہد کے چھتے سے بھی نفرت ہے، لیکن بھوکے کے لیے ہر ایک کڑوی چیز میٹھی ہے۔ ہم اس آیت کے مطابق اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خداوند کا کلام سن کر بھر چکے ہیں اور اب کلام سننے کی ہم میں ہمت نہیں ہے۔ جب ہم اس بات کو سوچتے ہیں یا اپنے اندر بھر لیتے ہیں کہ میں نے کافی کلام سن لیا، میں نے کافی نصیحت پالی، اب مجھے ضرورت نہیں ہے، تو پھر خداوند کا کلام جو سچائی پر مبنی ہے، جب وہ ہمارے سامنے آ جائے ہمیں وہ کلام اچھا نہیں لگتا، کڑوا لگتا ہے، کیونکہ سچائی سننے کی ہم میں سکت نہیں رہتی۔ لہذا ہم خداوند کا کلام جو میٹھا ہے، لکھا ہے کہ شہد سے بھی میٹھا ہے، ہم اس کے متمنی رہیں، ہم اس کے خواہش مند رہیں کہ ہم اس کلام کو سنتے رہیں، سمجھتے رہیں اور راست بازی کی طرف بڑھتے رہیں اور مبارک کہلائیں۔ اگر ہم مبارک اپنے آپ کو کہلوانا چاہتے ہیں تو راست بازی کے بھوکے ہو جائیں،
راست بازی اس وقت ملتی ہے جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ جو خداوند کا کلام سننے سے کتراتے ہیں اور خداوند کا کلام سننا نہیں چاہتے، اور ان کے اندر یہ ایک چیز بھر آتی ہے کہ ہم بچپن سے خود اس کلام کو سن رہے ہیں، ہمیں کیا فائدہ، تو جو یہ بات کر رہے ہیں وہ اپنے اندر فخر رکھتے ہیں، وہ متکبر لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام کبھی نہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ ہم اسے روز بروز پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، دعا کرتے رہیں، تاکہ ہم مبارکبادی کے حقدار ٹھہریں۔ اور ہمارے اندر یہ خیال کیوں آتا ہے کہ اب ہم خداوند کے کلام کو نہیں سنیں گے؟ ہمارے اندر کون سا ایسا گناہ ہے کہ جو ہمیں کلام کو سننے سے روکتا ہے اور ہمیں مبارکبادی کی طرف بڑھنے نہیں دیتا؟ ہم ہر ایک انسان اپنے اندر کو خوب جانتا ہے، لہذا خداوند کے پیاسے ہو جائیں، خداوند کے بھوکے ہو جائیں اگر ہم مبارکبادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 12واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں پڑھیں تو یہاں یوں لکھا ہے، اور روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے آ۔ اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات سے مفت لے۔ خداوند کا کلام خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں زندگی کا پانی ہوں۔ اور ہم سامری عورت کی کہانی سے خوب واقف ہیں کہ جب اس نے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ تو مجھے پانی پلا، اور اس نے کہا کہ اے خداوند، تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ اگر تو مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دے دوں اور پھر کبھی پیاسی نہ ہوتی۔ کیا ہم خداوند کے کلام کے پیاسے ہوئے کبھی؟ کیا ہم نے خداوند یسوع مسیح سے کبھی یہ مانگا کہ وہ ہمیں زندگی کا پانی دے اور ہم کبھی پیاسے نہ ہوں؟ مقدسہ مریم نے تو آب حیات پا لیا، زندگی کی وہ نعمت پالی، زندگی کی وہ حیات پالی، زندگی کا وہ پانی پا لیا جس سے وہ خداوند یسوع مسیح نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ پھر تو کبھی پیاسی نہ ہوگی۔ ہم اپنے آپ کو اس وقت کہاں پر کھڑا دیکھتے ہیں؟ اگر ہم راست بازی کے بھوکے ہیں تو ہم کس حد تک بھوکے ہیں؟ اگر ہم راست بازی کے پیاسے ہیں تو کہاں تک پیاسے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو لبریز سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو خالی سمجھتے ہیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو خالی سمجھتے ہیں اور راست بازی اور کے بھوکے اور راست بازی کے اگر پیاسے سمجھتے ہیں تو ہم مبارک ٹھہریں گے۔ جب ہم مبارک ٹھہریں گے تو پھر جو تیسرا لفظ یا تیسرا نقطہ اس میں ملتا ہے وہ ہے آسودہ ہوں گے۔ کیا ہم خداوند کے کلام کو سن کر آسودہ ہوتے ہیں؟ آسودہ کا مطلب ہوتا ہے آرام پانے والا، خوشحال، راحت پانے والا۔ کیا جب ہم خداوند کے کلام کو سنتے ہیں تو کیا ہم آسودہ ہوتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں اپنے آپ کو آرام ہماری زندگی میں محسوس ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو خوشحال دکھائی دیتے ہیں؟ کیا وہ راحت جو ہمیشہ کی زندگی کی ہے کیا وہ ہمارے اندر آتی ہے؟ اگر نہیں آتی ہے تو میرے عزیزو، آج ہمیں اپنے گناہوں سے
तौबा करने की ज़रूरत है। जब हम पूरी भूख और प्यास के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पास आएंगे, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, तब वो हमें मुबारक ठहराएगा और हमें अपने कलाम से आसूदा करेगा, खुशहाल करेगा, हमें राहत पहुंचाएगा, हमें आराम पहुंचाएगा और हम खुशी से इस बात को कबूल करें। ज़बूर की किताब उसका 37वां बाब और 8वीं आयत में लिखा है, वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे। वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे, तो तू उनकी अपनी खुशनुदी के दरिया में से पिलाएगा। मेरे अजीज़ों, जब वो अपनी नेमतों को हमारी ज़िंदगी में देना चाहता है, हम गिले शिकवे तो बहुत करते हैं कि मैं दुआ करता हूँ, मैं कलाम पढ़ता हूँ, मुझे ये नेमत नहीं मिली, मुझे वो नेमत नहीं मिली, लेकिन हम अपनी कमियों की तरफ नज़र करें। जब हम अपनी कमियों को दूर करेंगे, तब हम आसूदा होंगे, तब हम मुबारक कहलाएंगे और खुदावंद का कलाम जो मुबारकबादियों में आज ये चौथी मुबारकबादी है, जब हम पूरे तौर पर कलाम और उसकी रास्तबाजी को अपनी ज़िंदगी में लेंगे, उस रास्तबाजी की भूख को हम मिटाएंगे, उस रास्तबाजी की प्यास को हम मिटाएंगे खुदावंद के कलाम के सबब से, तो हम आसूदा होंगे। और आसूदा उस वक्त होंगे जब हम अपने गुनाहों का इकरार करें और सच्चे दिल से तौबा करें और अहद करें कि ऐ खुदावंद, आज से मैं तेरी बेटी और तेरा बेटा कहलाता हूँ। यहाँ दुल्हन का जिक्र आया है और हम उसके दुल्हन होने में फ़ख्र महसूस करें कि हम बेदाग और बिल्कुल बेबाक हों। ऐ मेरे अजीज़ों, जब हम रास्तबाजी के प्यासे ना होंगे तो हम आसूदा भी ना होंगे। अगर हम आसूदा होना चाहते हैं, आराम पाना चाहते हैं, तो हम खुदावंद के कलाम को अपने दिल से कबूल करें। आज अपने दिल को कबूल करें, इस मुबारकबादी में शामिल हो जाइए। खुदावंद आपको मुबारक कहता है, खुदावंद आपको रास्तबाज बनाना चाहता है, और हम उस खुदावंद यीशु मसीह की बात को भी याद रखें कि वो भी कहता है मैं प्यासा हूँ। आइए हम अपनी प्यास मिटाएं, हम खुदावंद यीशु मसीह की प्यास को मिटाएं और उसके हजूर हम अपने आप को पेश करें, ताकि खुदावंद हमें मुबारक ठहराए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।